ہم سب نے ایک دوسرے کو مسکراہٹ دبائے اشارتاً دیکھا۔ ہم سب کی نظروں میں ایک ہی بات رقم تھی کہ میڈم صاحبہ، جسے آپ مرد حضرت کہہ رہی ہیں، وہ مرد کہاں ہے؟ وہ تو ہماری بہن ہے۔ کم از کم 40 منٹ بعد جب اسے روزے کی حالت میں تپتے سورج میں چھوڑ کر ہم باہر آئے تو وہ اپنی اسی ازلی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے اپنا فون ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا۔ ایسے گرم موسم میں جب بات بے بات غصہ آ جایا کرتا ہے، روزے سے زبان خشک ہو جایا کرتی ہے، اور ایسے عالم میں جب اسے ہمارے ساتھ کالج میں داخل بھی نہ ہونے دیا گیا تھا، تب بھی اس کا مزاج ویسا ہی ہلکا پھلکا سا تھا۔ وہی مسکراہٹ، وہی ازلی بے پرواہی۔ لیکن اسی پروجیکٹ کے دوسرے حصے میں جب ہمیں کسی زبوں حال اسکول میں جا کر چھوٹے بچوں کو سائنس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سائنسی تجربے کرانے تھے، آج میں سوچتی ہوں کہ ان شکستہ حال بستیوں سے گزر کر ٹین کی چادر کی چھت والے بغیر چادر دیواری کے اسکول میں جانا اور وہاں تجربے کرا کے واپس انہی بستیوں سے گزر کر آنا خاصا مشکل ہوتا اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ آج وہ وقت یاد کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی وہاں موجودگی نے ہمارے ارد گرد ایک ایسی اندیکھی دیوار کھڑی کر دی تھی، جیسے ایک بھائی کی موجودگی اپنے بہنوں کے ارد گرد کھڑی کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ پکی دوستی نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے اس سے کبھی اجنبیت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اسکول میں بچوں نے بھی اپنے اس سر کی زبانی سائنسی تجربے کو بہت سراہا تھا۔ دیکھو بھئی، یہ پانی کا گلاس ہے میرے ہاتھ میں، اب اس پہ میں گرم مسالہ ڈالنے لگا ہوں۔ ہاتھوں میں گرم مسالہ اور پانی سے بھرا گلاس اٹھائے بچوں کو اپنے انداز سے تجربہ سمجھا رہا تھا۔ بچوں کے چہروں پر سجی محبت اور ہمارے چہروں پر سجی مسکراہٹ سے کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے، یعنی سائنس میں ان بچوں کو دلچسپی پیدا کرنا، وہ پورا ہو رہا تھا۔ واپسی پر ایک ایک بچہ اپنے سر کو اللہ حافظ کہہ کر گیا تھا۔ اس دن واپسی پر ہم سب بہت خوش تھے۔ پروجیکٹ جو کامیابی سے ہو گیا تھا، نہ جانے میں کتنی خوشگوار ہوں کہہ کہو، اور مسکراہٹوں کو اپنے قلم کی نوک پر آنے سے پہلے ہی بھلا بیٹھے ہوں۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ کے پردے پر اس وقت ایک فلم سی چل رہی ہے۔ 4 نومبر کا وہ دن جب یونیورسٹی کے اس کلاس روم میں ہماری کلاس اکٹھی تھی اور سینئرز اس سے پش اپس نکلوا رہے تھے اور میں اس کی حرکت پر اپنی ہنسی روکے کھڑی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج سے 3.5 سال بعد اسی کمرہ جماعت میں ہماری پوری کلاس ایک بار پھر اکٹھی ہوگی، لیکن مسکراتے چہروں اور کہہ کہوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اشکوں سے چھلکتی آنکھوں اور گھٹی گھٹی سی سسکیوں کے ساتھ۔ 31 اکتوبر سن 2022 کو سورج مغرب کی آغوش میں چھپ کر نظروں سے اوجھل ہوا تو چہار جانب گہری تیرگی چھا گئی۔ نومبر کی 4 تاریخ جب یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا کو ٹھیک 4 برس ہونے میں بس 3 دن رہتے تھے۔ پلیز مناف کے لیے آپ سب دعا کریں، وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ نہ جانے وہ واٹس ایپ کے اسی گروپ میں آنے والا ایک میسیج تھا یا سر پہ پوری قوت سے گری آسمانی بجلی، میں اندازہ نہ کر سکی۔ نہ جانے کتنے ہی پل ایسے ہی ستے کے عالم میں فون کی اسکرین کو دیکھتے دیکھتے گزرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جمعے کو تو اسے آخری مرتبہ دیکھا تھا، بالکل بھلا چنگا تھا۔ ہو نہ ہو ضرور یہ کوئی بھونڈا مذاق ہے، ابھی دیکھنا میسیج آئے گا، اٹس اے پرینک۔ فون کے کیمرے میں ہاتھ ہلا دو، ابھی اس کا پیغام آئے گا کہ یہ کیسا مذاق ہے بھئی، ابھی کوئی عمر ہے میرے مرنے کی۔ ایسے ہی کئی آوازیں بھی یک وقت میرے دماغ میں جھکڑ کی سی صورتحال پیدا کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سے میں نے فون کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو کر کرچی کرچی ہونے سے بامشکل بچایا۔